بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں جان رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ان کے اسلام لانے سے پہلے کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور آج ہم ان کے اسلام لانے کے بعد والی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے ہیں، مگر ابھی تک یہ بات قریش کے سرداروں، اہل مکہ اور دشمنان اسلام کو کھلے عام معلوم نہیں۔ اس وقت مسلمان چھپ کر عبادت کرتے ہیں، غلاموں کو کوڑے پڑتے ہیں اور ہر طرف خوف کی فضا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کی مٹھاس چکھی تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ عمر مسلمان ہو اور کوئی اسے جانے نہیں۔ مکہ کی گلیوں میں ایک لمبا مضبوط جسم کا شخص، ہاتھ میں تلوار، آنکھوں میں یقین، دل میں نور لیے وہ قریش کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے دروازے پر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ ابو جہل دروازہ کھولتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ عمر کچھ اہم مشورہ دینے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابو جہل، سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، اور اب وہی راستہ میرا راستہ ہے۔ ابو جہل کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، جیسے زمین اس کے قدموں سے نکل گئی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے کہ اس کی ماں اسے روئے، اس کے بچے یتیم ہوں، تو وہ عمر کے ایمان کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ یہ اعلان مکہ کے کافروں کے دل کو دہلا دیتا ہے۔ اسلام کے خلاف صفیں باندھنے والے ایک لمحے کے لیے چپ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دار ارقم جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حق پر ہیں یا باطل پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اے عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں تو پھر کیوں چھپتے پھرتے ہیں؟ آئیے چلیں خانہ کعبہ اور نماز ادا کریں سب کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں، دو صفیں بنتی ہیں، ایک کے آگے حضرت عمر اور دوسری کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر سب خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، قدموں میں یقین، دلوں میں ایمان اور لبوں پہ ذکر ہے۔ جب یہ کاروان ایمان خانہ کعبہ کے گرد طواف کر کے نماز میں مشغول ہوتا ہے تو مشرکین مکہ حیران رہ جاتے ہیں۔ کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے۔ حضرت عمر دیوار کی طرح کھڑے ہیں، آنکھوں میں چمک ہے، چہرے پر نور ہے اور زبان پر کلمہ۔ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الفاروق کا لقب دیا، وہ جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اسلام کا آغاز ہو چکا ہے، مگر مکہ میں مسلمان غلاموں، عورتوں اور کمزور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ نہ کعبہ جا سکتے ہیں، نہ اعلانیہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قریش کا ظلم ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ حضرت بلال کو جلتے پتھروں پر لٹایا جاتا ہے، حضرت خباب کو کوئلوں پر گھسیٹا جاتا ہے، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوتے ہیں، آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں اور صحابہ صبر سے سب سہتے ہیں۔ اب وہ شخص جو کل تک اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں تھا، آج وہ اسلام کا سب سے طاقتور تلوار بردار ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ نماز کو چھپا کر نہ پڑھیں، نہ صحابہ چھپ کر رہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار سنبھال لیتے ہیں۔ اب کمزور پٹے ہوئے چہرے والے غلام آنکھوں میں امید لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کعبہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر روشنی ہے،
حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں استقامت ہے۔ عورتیں، بچے سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے میں جیسے ایک مضبوط درخت سب کو چھاؤں دے رہا ہو۔ قریش کے سردار کچھ نہیں کر پاتے، کوئی ہمت نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قریشی سردار کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اب اگر کسی نے کسی مسلمان کو ہاتھ لگایا تو عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ یہ اعلان مکہ کے ظالموں کے لیے بجلی بن کر گرتا ہے۔ 5 سال بیت چکے ہیں اسلام کے ابتدائی سفر کو، ظلم بڑھ چکا ہے، اذیتیں حد سے گزر گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے صحابہ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، مگر چھپ کر، خاموشی سے، رات کی تاریکی میں۔ کیوں؟ کیونکہ قریش کسی کو جانے نہیں دیتے، پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، قبیلوں کو بھڑکاتے ہیں۔ کوئی سامان چھپا کر لے جا رہا ہے، کوئی بوڑھے ماں باپ سے روتا ہوا الوداع کہتا ہے، کوئی بیوی بچوں کو قریش کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نکلا ہے۔ ہر قدم پر خطرہ ہے، مگر سب اللہ کے حکم پر نکلے ہیں۔ ایسے میں مکہ کی گلیوں سے ایک فلک شگاف آواز گونجتی ہے۔ یہ عمر کی آواز ہے۔ وہ کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کر اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر آواز لگاتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہوں، وہ عمر کے پیچھے آ جائے۔ میں مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی لب ہلا نہیں سکتا، کوئی قدم اٹھا نہیں سکتا۔ تلوار کی چمک، نگاہ کی جرأت، ایمان کا نور، سب کچھ دشمنوں کو ساکت کر دیتا ہے۔ حضرت عمر کا سفر سادہ لباس ہے، کمر پر پانی کا مشکیزہ ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، ساتھ میں کچھ کمزور مسلمان جنہیں عمر نے اپنی پناہ دی۔ وہ قافلہ عزت وقار اور اعلانیہ انداز میں مدینہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اہل مکہ چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں، مگر پیچھے نہیں آتے۔ در خوف پر عمر پہرا دے رہا ہے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی جگہ رک کر نماز ادا کرتے ہیں، صحابہ کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں اور اللہ ہی ہمارا محافظ ہے۔ یہ ہجرت باقیوں کے لیے خوف کا سامان تھی، مگر عمر کے لیے اللہ کی راہ میں سفر وقار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ منورہ ہجرت کر چکے ہیں۔ اسلام اب صرف چند افراد کا مشن نہیں، بلکہ ایک ابھرتی ہوئی ریاست کی بنیاد بن چکا ہے۔ مدینہ کے لوگ اسلام کو دل سے قبول کر رہے ہیں، مگر بیرونی دشمن، اندرونی منافقین اور یہود کی سازشیں بڑھ رہی ہیں۔ ایسے نازک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفادار، سمجھدار اور بہادر ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آتے ہیں، ان کی آنکھوں میں اطمینان ہوتا ہے، چہرے پر نور اور قدموں میں استقامت۔ وہ مہاجرین کے ساتھ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے پہلو میں جگہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی اہم فیصلہ درپیش ہوتا ہے، جیسے جہاد کی تیاری ہو، قریش سے معاہدہ ہو، یہود کی شرارت کا جواب ہو، مسلمانوں کے لیے قانون سازی ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مشورہ دینے والوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کی بات میں جرأت، اخلاص اور حکمت کا امتزاج ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک منفرد اعزاز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے عمر کی زبان پر حق جاری کیا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر کوئی رائے دیتے ہیں اور پھر قرآن کی آیت وہی بات نازل کرتی ہے، جیسے پردے کا حکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج کو پردے میں ہونا چاہیے۔ پھر سورۃ الاحزاب میں آیت حجاب نازل ہوئی۔ جیسے بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر نے کہا کہ ان کافروں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بعد میں قرآن نے یہی رائے حق قرار دی۔ اسلامی نظم و ضبط میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔
مسجد نبوی میں صفیں درست کرواتے ہیں، ریاستی فیصلوں میں انصاف پر زور دیتے ہیں، منافقین کی سازشوں پر نگاہ رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم پر سب سے پہلے عمل کرتے ہیں۔ وہ صرف ایک سپاہی نہیں، نہ صرف مشیر، بلکہ اسلامی معاشرے کے ستون بھی بن چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر پر فخر تھا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جہاں عمر جاتا ہے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ الفاظ کسی عام شخص کے نہیں تھے،